عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا آپریشن رد الفساد کے 5 سال مکمل ہونے پر پیغام. کہا 2 دہائیوں کی جنگ اور دہشت گردوں کا خاتمہ آپریشن کا مقصد تھا. دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے عوام کو تحفظ فراہم کیا. ملک بے یقینی سے امن کی جانب لوٹ رہا ہے. دنیا میں غربت اور دیگر مسائل کی جڑ منی لانڈرنگ ہے. پاکستان ڈپلومیسی کے ساتھ کھڑا ہے, کسی تنازع کے ساتھ نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا. روسی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا روس کے دورے پر پروگرام یوکرین بحران سے پہلے بنا تھا. تنازع سے ترقی پذیر ممالک پر غیر متناسب بوجھ پڑ سکتا ہے. عالمی سپلائی چین متاثر ہوگی. توانائی کا بحران اور اجناس کی قیمتیں بڑھیں گی. روس پاکستان میں توانائی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے. دونوں ممالک عرصے سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت کا ملک میں ڈیجیٹل مردم شماری کرانے کا فیصلہ. اسد عمر کہتے ہیں 10 ارب روپے کا مردم شماری کے لیے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر خریدا جائے گا. ڈیجیٹل مردم شماری میں فوج کا سیکیورٹی کردار ہوگا. تمام فیصلے مشاورت سے ہوں گے. وفاق اور تمام صوبے مل کر کام کریں گے. عوام گھبرا چکے ہیں, اب عمران خان کے گھبرانے کے دن ہیں. عدم اعتماد پر مشاورت جاری ہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں رات کو بھی آرڈیننس آئے, صدر دستخط کر دیتے ہیں. ہم اپنے کیس کا جواب دے چکے, آگے بھی تیار ہیں. چیئرمین نیب اپنے اثاثوں کی تفصیلات دے کر جائیں. ایف آئی اے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ایف آئی اے کو را کی ایجنسی نہیں بننے دیں گے. ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کا فیصلہ سن کر بہت دکھ ہوا. سابق ڈی جی بشیر میمن کہتے ہیں ایف آئی اے سیاسی ادارہ نہیں, قانون کے مطابق کام کرتا ہے. انکوائری کا طریقہ کار موجود ہے. اپنے وقت میں ایک نوٹس بھی سیاسی وابستگی پر نہیں کیا. ملک بھر میں کورونا سے مزید 13 اموات, تعداد 30,053 ہو گئی. 961 نئے کیسز رپورٹ, شرح 2.5, ایک ریکارڈ. 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 38,139 ٹیسٹ کیے گئے. روس کا یوکرین کے 2 علاقوں کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان. ڈونباس ڈونیٹسک تاریخی طور پر روس کا حصہ ہے. روسی صدر نے دستخط کر دیے. ولادیمیر پوٹن نے قوم سے خطاب میں کہا یوکرین کٹ پتلی حکومت کے ساتھ امریکی کالونی ہے. اقوام متحدہ, امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین کی شدید مذمت. یورپی یونین کا کہنا ہے روس کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. امریکی صدر کا یوکرینی صدر سے رابطہ. جو بائیڈن نے کہا یوکرین پر حملہ دنیا پر حملہ سمجھا جائے گا. اقوام متحدہ نے روس کا اقدام یوکرین کی سالمیت پر حملہ قرار دے دیا. اور پی ایس ایل کا آخری لیگ میچ ٹائی, فیصلہ سپر اوور میں ہوا. پشاور زلمی نے 158 رنز بنائے. شاہین شاہ آفریدی کی شاندار بلے بازی نے اسکور برابر کر دیا. وہاب 11 نے سپر اوور میں میچ جیت لیا. حارث رؤف جوش میں ہوش کھو بیٹھے. کیچ ڈراپ کرنے پر کامران غلام کو تھپڑ مار دیا. ہر میچ پر لیجنڈ جاوید میاداد کا تجزیہ دیکھیے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.